أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 149 اور 150. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ بہت سے لوگ تم کو مشورے دیتے ہیں، ہر آدمی کا مشورہ ماننا نہیں. بہت سے لوگ ہمدرد بن کے، خیرخواہ بن کے، ویل وشر بن کے ایسا مشورہ اور ایسا سجیشن دیتے ہیں کہ اگر تم مان لو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. وہ اس انداز سے آپ سے بات کریں گے کہ ایسا لگے گا کہ پورے دنیا میں اس سے زیادہ خیرخواہ نہیں ہے میرا کوئی. لیکن ان کے دل میں کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب یہاں پہ کیا بات ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے، کس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے. جنگ احد میں جب مسلمانوں کو بھاری نقصان ہوا اور ایک طرح سے شکست ہو گئی، ہار ہو گئی، 70 مسلمان شہید ہو گئے بڑے بڑے، اور مدینے کے تقریباً گھروں میں کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی شہید ہو چکا تھا. ایسے وقت میں منافقین آئے جو گئے نہیں تھے، راستے سے پلٹ آئے تھے 300 لوگ. تو انہوں نے آ کے کہا کہ دیکھو اتنا بھاری تمہارا نقصان ہوا، ہماری بات اگر مان لیتے، نہیں جاتے تو یہ نقصان نہیں ہوتا. اگر یہ واقعی سچا نبی ہوتا تو یہ نقصان کیسے ہوتا، یہ ہار کیسے ملتی؟ اس کا مطلب یہ کہ تم غلط ہو، واپس ہمارے دین میں آ جاؤ، پلٹ آؤ، ورنہ تمہیں اسی طرح کے اور نقصانات اٹھانے پڑیں گے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ پر یقین کرتے ہو، وشواس کرتے ہو کہ اللہ ہے، وہ سچا خدا ہے، تو ان تطیعوا، اگر تم بات مانو گے کن کی؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا، نہیں مانا، تو کیا کریں گے؟ یردوکم، تم کو پلٹا لے جائیں گے. کہاں؟ علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل. فتنقلبوا خاسرین، اور تم پھر ناکام، وفل اور لوزر ہو جاؤ گے. بل اللہ، بلکہ اللہ ہے، مولاکم، تمہارا حفاظت کرنے والا، تمہارا سنرکشک، تمہارا پروٹیکٹر. وہو خیر الناصرین، اور وہی سب سے بہتر مدد کرنے والا، سب سے بہتر سہایتا کرنے والا ہے. او believers, if you obey those who disbelieve, they will turn you back on your heels, then you will become losers. But Allah is your protector and He is the best of helpers. اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ ہم بھی جب دین کا کوئی کام کرتے ہیں،
فار ایگزامپل کوئی نوجوان ہے، وہ دین کی طرف آتا ہے، وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، وہ داڑھی رکھ لیتا ہے۔ کوئی بزرگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں ہم خرچ کریں، ہم دیں، تو کیا ہوتا ہے، بہت سے سمجھانے والے آ جاتے ہیں، دیکھو تمہاری جاب چلی جائے گی، تمہاری نوکری ختم ہو جائے گی، اور اگر ایسا ہو گیا، کوئی لاس ہو گیا، تو کیا بولتے ہیں، دیکھو میں نے تم کو بولا تھا نا، قرآن حدیث دینداری کا بھوت سوار ہو گیا تھا، اسی وجہ سے یہ نقصان ہوا۔ سوال یہ ہے کہ کیا جو لوگ دین پر عمل نہیں کرتے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ ایسے نقصانات ہوتے ہیں۔ کل ہی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے کچھ ہندو دوست ہیں، انہوں نے گھر بھی بیچ دیا، بیوی بھی بیچ دی، ایسے نقصانات ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم دیکھو کہ تمہیں مشورہ دینے والا جو مشورہ دے رہا ہے، جو سجیشن دے رہا ہے، خالی سامنے میٹھی میٹھی بات دے کر کے بہک نہیں جانا، دیکھو کہ وہ کیا بتا رہا ہے تمہیں۔ اگر وہ تمہیں اللہ سے کلوز کر رہا ہے، قریب کر رہا ہے، تو اس کی بات مان لینا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اور اگر وہ تم کو خدا سے دور کر رہا ہے، دین سے دور کر رہا ہے اپنے مشورے کے ذریعے، ارے اتنا پیسہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں ارے 10 لاکھ کیوں دیں گے، 5 ہی لاکھ دے دیں گے، 1 لاکھ دے دیں گے تو ہو جائے گا نا، یا یہ داڑھی رکھنا کوئی ضروری ہے کیا؟ ایسے بھی کام چلتا ہے نا، بہت سارے لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، نماز پڑھنا ضروری ہے کیا؟ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولا، اگر تم ان کی بات مان لو گے تو کیا ہوگا، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تمہیں ایمان کے بعد کفر میں لے کے جائیں گے اور تم لوزرز ہو جاؤ گے، نقصان ہوگا تمہارا، کہاں؟ دنیا بھی تمہاری برباد ہوگی اور آخرت بھی تمہاری لٹ جائے گی۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خود اپنے خاندان میں نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے اللہ رسول کے مشورے نہیں مانے، ایسا برباد ہوئے کہ وہ جو پورے گاؤں پر حکومت کرتے تھے، ان کے بچے بھیک مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اب 2 باتیں یاد رکھو، تمہارا اصل ویل ویشر کون ہے، تمہارا اصل خیر خواہ کون ہے، تمہاری اصل بھلائی چاہنے والا کون ہے، بل اللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا اصل میں پروٹیکٹر ہے، حفاظت کرنے والا ہے، تمہاری رکشا کرنے والا ہے، ہر مصیبت سے وہی بچاتا ہے۔ آج نقصان ہوا تو کیا ہوا، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، سب سے بہترین مدد کرنے والا وہی ہے۔ جو مشورے دے رہے ہیں یہ مصیبت میں کام آئے کیا ہے؟ یاد رکھیے، دنیا میں کوئی بھی انسان آپ کی مدد اسی وقت کرتا ہے جب اس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ تو وہ بھی نہیں کرتے، جب مدد کی ضرورت آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں نے بھی دیکھا ہے، باضابطہ میں نے ایک بار ٹیسٹ کیا کہ ایک بار میرے سب سے زیادہ کلوز لوگ کون ہیں، میں نے ان کو میسج کیا، مجھے 1 لاکھ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ ہمارے سب سے زیادہ کلوز لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے تو آج تک جواب نہیں دیا اور بات بھی نہیں کی، اور کچھ لوگوں نے کہا بھی، وعدے بھی کیے، وہ آج تک پورے نہیں کیے۔ حالانکہ میرا ارادہ ان سے پیسے مانگنے کا نہیں تھا، دیتے تبھی کام چل جاتا، نہیں دیے تبھی کام میرا چل گیا الحمدللہ۔ لیکن یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو انسان موقع سے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے، کوئی بھی تمہاری جو مدد کر سکتا ہے، اللہ سے بہتر کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے بن کے رہو، اس کے ہو کے رہو۔ دنیا میں جب بھی تمہارے پاس کوئی مصیبت آئے گی یا آخرت میں تم پہنچو گے تو اللہ ہی تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ تو مسلمانوں نے اللہ کا یہ مشورہ مانا، صحابہ کرام نے مانا، ہمیں پتہ نہیں یقین ہوتا ہے کہ نہیں، مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مدد کی کہ نہیں؟ جنگ خندق میں جیتے، پورا مکہ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد تو پوری دنیا ان کے قدموں میں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی بھی مشورہ دینے آئے، کوئی بھی بات کرے، اپنا دماغ یوز کرنا ہے،
چاہے وہ اپنے بچے کیوں نہ ہو، اپنی بیوی کیوں نہ ہو، اپنے کلوز دوست کیوں نہ ہو، کہ وہ جو مشورہ دے رہا ہے وہ اللہ سے قریب کرنے کے لیے دے رہا ہے تب تو اچھا مشورہ ہے، اللہ سے دور کرنے والا مشورہ دے رہا ہے تو وہ شیطان ہے، بیوی بچے اور دوست کی شکل میں، اس کی بات نہیں ماننا۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔